سنس پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سیٹرن ورشپ پہ بات کی تھی اور آئی تھنک اٹ واز کوائٹ این آئی اوپننگ سیشن فار می ایز ویل اینڈ یعنی فار دا آڈینس ایز ویل. خرم سے شروع کرتے ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں یار آئی تھنک ٹریپس آف شیطان پہ. ہاؤ شیطان پلیز ود دا ہیومن سائیکالوجی اینڈ ہاؤ وی آر افیکٹڈ بائی ہز پلانز اینڈ ہاؤ اسمارٹ اینڈ شارپ ہی از, ہاؤ ایکسپیرینسڈ ہی از. اسمارٹ اینڈ شارپ ہوتا تو پھر وہ یعنی جہنم میں سے نہ ہوتا, لیکن یہ کہ ہاؤ ایکسپیرینسڈ ہی از. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو برائیاں ہیں نا, جیسے کچھ برائیاں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو جا کے آپ ایکسپوز ہوتے ہو کسی وقت میں, اینڈ دیر آر ادر ٹائمز وین یو آر ناٹ ایکسپوز ٹو دوز برائیاں, رائٹ. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, وچ از ود ایوری ہیومن بینگ 24/7, مطلب آل دا ٹائم. ایون ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 3 لوگ ہیں, تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیطان موجود ہے. ایکچولی اس میں دیکھیں نا, اہل العلم کہتے ہیں کیف یتقی من لا یدری ما یتقی, کہ وہ بندہ کیسے بچے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس چیز سے بچنا ہے. بالکل. فار انسٹنس اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا اسٹون ہے اور اس کے ساتھ ہی برننگ کول پڑا ہوا ہے. اف آئی ڈونٹ نو دا ڈفرنس بٹوین دیم, تو ہو سکتا ہے میں وہ برننگ کول پکڑ لوں ہاتھ سے, اینڈ آئی ول میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گا ان دیٹ ریگارڈ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار وارن کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو, کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. اور شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کے انداز میں کہا ہے, اور یہ بڑی, اب دیکھیں نا, اٹس ویری پروفاؤنڈ کہ شیطان چیلنج کر رہا ہے. ہی از چیلنجنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قال فبعزتک, یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہے. لأغوینہم اجمعین, کہ میں ان سب کو, جو آدم کی اولاد ہے, سب کو میں بھٹکا کے رہوں گا, ان اے سینس کہ میں ان کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جاؤں گا. اچھا برو, اس میں جو ہے نا امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ شیطان آرمی میں نا, والد صاحب آرمی میں SSG میں بھی تھے, تو انہوں نے ایک آرمی کا رول ہے کہ یو شوڈ نیور ایور انڈر اسٹیمیٹ یور اینیمی, اینڈ دا مور یو نو اباؤٹ یور اینیمی بالکل, the less you will be surprised. زیادہ پلان بھی کر سکتے ہو, زیادہ پلان بھی کر سکتے ہو. Now imagine شیطان being the enemy. He sees us, we can't see him. He knows us, we don't know him that much. یعنی حدیث اور قرآن میں تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ہمیں نہیں پتہ, ہمیں جانتے نہیں ہیں لوگ اکثر اس کے بارے میں. وہ ہمارے خلاف پلاٹ اینڈ پلان کرتا ہے اور ہم نہیں کر سکتے. وہ ہمیں کان میں آ کے وسپر کرتا ہے, ہمیں دل میں آ کے وسپر کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, یعنی وسوسہ دل میں دیتا ہے, کیونکہ دل جو ہے نا ساری فیلنگس کا جڑ ہے, اینگر, ہیپینس اور سب کچھ ہمارے ان ایموشنس کو مینیپولیٹ کرتا ہے. ہم نہیں کر سکتے, ہمیں یعنی ہر طرح سے وہ دیکھ رہا ہے. یعنی وی آر سو ویک اس حوالے سے کہ اف وی ڈونٹ ہیو اللہ سبحانہ وتعالی ان آور پروٹیکشن نا, اور ہم اسے جانیں گے نہیں, یا ایون اویئرنیس نہ ہو جب تک اس چیز نہیں برو, یہی ہے نا جو اویئرنیس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, کہ دیکھیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یو آر انڈر تھریٹ بائی سم ون, آپ بھی انڈر تھریٹ ہیں اور آپ کی فیملی بھی انڈر تھریٹ. یس, لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ اگر آپ کو جو کسی ملک کی کوئی ایجنسی ہے, رائٹ, آپ کو ایک کال آتی ہے کہ ہماری آپ پہ نظر ہے, ٹھیک ہے, اور اب ہم آپ کو جب بھی آپ کہیں نکلیں گے ہارم کریں گے, اریسٹ کر لیں گے, یو نو. اب آپ سوچیں ذرا کہ کتنا زیادہ کیئرفل ہو جائے گا, آپ بھی کتنے زیادہ, بالکل ایسے ہی ہے. تو اٹس ایون مور دین دیٹ. اب وہی بات کی نا, انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, یعنی وہ اور اس کے جو قبیلے والے ہیں, جو منی شیاطین ہیں, جو اس کے ساتھی ہیں, اس جگہ سے ہمیں تاک رہے ہیں جہاں پہ ہم نہیں دے سکتے, جس جگہ سے. اینڈ دا پارٹ آف نوئنگ دا روڈ از ٹو نو دا ڈینجرز آن دا روڈ ایز ویل. یعنی اگر ہمیں روڈ پہ کھڈوں کا نہیں پتا, ہمیں بمپس کا اسپیڈ بریک سے نہیں پتا, ول ناٹ بی ایبل ٹو اوائڈ دیم. اور شیطان کا جتنا ایکسپیرینس بڑھتا جا رہا ہے, اب دیکھیں نا آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا ود اے ہیومن. اس نے ناصح امین اور کلوز فرینڈ بن کے ایڈوائز کیا اور قسمیں کھائیں, وقاسمہما انی لکم لمن الناصحین. یعنی کتنا جھوٹا ہے کہ قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا, یعنی آپ کا, یعنی ناصح ہوں, میں لائل ہوں. میں سب سے کامن جو شیطان کا طریقہ ہے نا وار کا, وہ ہے وسوسہ, which is with everyone. واؤ سین, it's basically to whisper something. جب لوگ کہتے ہیں نا کہ I think, اور میرا اوپینین یہ ہے, it's actually not what you think, you know. آپ کا برین جو کچھ بھی سوچتا ہے
آپ کے ذہن میں جو کچھ تھاٹس آتی ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, ویری باریک پوائنٹ یو نو, کہ جو بھی تھاٹس آپ کے ذہن میں آتی ہیں, اگر آپ نے اس کے آگے فلٹر نہیں نہ لگایا ہوا, اور یہ آپ نہیں جانتے کہ یہ تھاٹس شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں, یو نو, اس کو ایک ایک تھاٹ کو کیئرفلی ایگزامن کرنا. اٹس ناٹ آلویز یو تھنکنگ وٹ ایور کمز ٹو یور برین. A lot of times it's شیطان, you know, whispering in your ear about something negative. اگر آپ ویک ہو, آپ کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ شیطان دشمن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مجھ سے گناہ کرواتا ہے اس طرح سے, کیونکہ اور کسی طرح سے تو گناہ نہیں کروا رہا نا, وہ ہاتھ پکڑ کے تو گناہ نہیں کرواتا, یو نو, تو وہ وسپر ہی کرتا ہے. اور ویک لوگ جو بھی ہیں, they just follow the whisper. جیسے یہ جو تھاٹس لائک آئی ڈونٹ تھنک اللہ تعالیٰ مجھے اب اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے. آئی ڈونٹ تھنک دس از اے بگر سن. آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اگر میں کر لوں تو. اور پھر یو بلیٹل دا سنس اینڈ یو تھنک کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہے اور میں بالکل ٹھیک سوچ رہا ہوں, بٹ وہ چیز اصل میں شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو آپ کو بلیٹل کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے. ابن جوزی رحمہ اللہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی ابھی بات کی ہے یا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈسیپشن ہے نا شیاطین کی, اسپیشلی ابلیس کی اگر بات کی جائے, سب سے پہلا حملہ جو وہ کرتا ہے وہ انسانوں کو علم سے, نالج سے دور کر دیتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس راستے میں آگے جا کے یعنی راستہ خراب ہے اور ہو سکتا ہے وہاں پہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے والی بھی چیزیں ہوں کہ میں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں. when a person doesn't know the harms of the path, تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا. اور جس طرح بالکل آپ نے ایسے بات کی نا, لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے بھی کہ نہیں. Do you understand the point? ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں ہمارا رشتہ دار ہمارا دشمن ہے, فلاں وہ ہمارا جو کولیگ ہے وہ ہمارا دشمن ہے, ہماری ٹانگ کھینچتا ہے. لیکن یہ جو دشمن ہے, بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بچو پہلے. کھلا دشمن, what does it mean to be کھلا, you know, یعنی کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اور ابھی دیکھیں نا, سبحان اللہ, we fail to realize کہ یہ وہ دشمن ہے کہ he does not take rest, یعنی رات نہیں, ان سینس کہ یہ صبح سے لے کر رات تک ایک ہی پلاننگ اور اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے. بالکل, کہ میں نے جو ہے ان انسانوں کو اپنے ساتھ جو ہے میں نے گھسیٹ کے جہنم میں. اور اسٹرینج بات یہ ہے کہ شیطان آپ کو اور مجھے ہمارے اپنے نفسوں سے زیادہ جانتا ہے. یو نو, یو مائٹ ناٹ نو یور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ٹو اے سرٹن پوائنٹ, ایکسپیرینس وہ ہوتا ہے نا اس کو, سبحان اللہ, وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس بندے کو میں نے کیسے لے کے جانا. ہی پلیز ود ایوری ون ڈفرینٹلی. اور برو اللہ کے نبی نے فرمایا نا, ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم. شیطان انسان کے اندر اس طرح گھومتا ہے اور تیرتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے. اور اس کے پیچھے وہ بھی ہے نا بیک گراؤنڈ ہے, کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ رات کو اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے اور دو صحابہ گزرے, صفیہ کے ساتھ, تو اللہ نے کہا علی رسلکما, اپون یور فیٹ, رک جاؤ. تو جب صحابہ رکے تو انہوں نے کہا میری وائف تھی ہے صفیہ بنت حیی, تو میں نے کہا تمہیں بتا دوں. یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ, ہم آپ پہ, یعنی اللہ کے نبی نے تب کہا کہ شیطان, یعنی ابھی کتنی چھوٹی سی بات ہے یہ دیکھا جائے تو. اللہ کے نبی گزرے ہیں ایک, اب ہم کسی اپنے شیخ کو, مینٹور کو دیکھیں وہ رات کو کسی عورت ساتھ جا رہے ہیں, وہ نیور تھنک کہ کسی خاتون نامحرم سے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے سینسٹیوٹی کو بتایا کہ وہ تمہارے اس میں رگوں کی طرح دوڑا ہے. اور ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کی ضرورت ہے کہ مطلب پیپل کین آسک, اچھا وائی ڈز ہی ہیٹ اس, ہم نے بگاڑا کیا اس کو. ایک اسی حدیث کے حوالے سے بس ایک پوائنٹ انشاءاللہ ایڈ کروں گا, پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. امام شافعی رحمہ اللہ اس نریشن کے بارے میں بڑی زبردست بات بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ بتاتے, یعنی انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے صحابہ اکرام کے لیے انہوں نے آسانی پیدا فرمائی ہے. انہوں نے پھر امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی واقعی رحمت للعالمین ہیں, کیونکہ ان کو اتنا خیال تھا اپنی امت کا. صحابہ اکرام میں اگر ذرہ برابر بھی شک آ جاتا نا, ایک لمحے کے لیے بھی تھاٹ آ جاتی, وہ ان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی کہ وہ رسول اللہ پہ شک کر رہے ہیں. یعنی رسول اللہ نے پھر بھی ان کی رہنمائی فرمائی ہے. اب دیکھیں, دس از ون آف دا ٹریپس آف شیطان. ہم جب دین کی بات آتی ہے, نہ جانے ہم اپنے کلچر کو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دین کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. آئی مین ہمارا کلچر یہ کہتا ہے جی, ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں. تو دس از ویری ویری کریٹیکل فار آل آف اس ٹو. ایسے الفاظ اپنا دین چھوڑو نہیں, کسی کا چھوڑو نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں دین مجھے, وائی شوڈ آئی کور مائی سیلف. یعنی جو مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی جو ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. وائی شوڈ وی کور آور سیلف. آئی مین دیز آر سم آف دا اسٹیٹمنٹس وی آفر
اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حقوق اللہ تو خیر معاف ہو جائیں، بس حقوق العباد ہی ٹینشن لو، وہ نہ چھوڑو. ایکسٹریمز ہے نا، کچھ لوگ حقوق اللہ کو بالکل اسٹانچلی اور اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ حقوق العباد میں مار کھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آج تو سود کے بغیر کام چلتے ہی نہیں ہے جی. آپ کو پتہ ہے یہ چیز جب زیادہ لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتی ہے نا تو دس آلسو ٹیلز یو کہ دیر آر سم کامن ٹریپس آف شیطان جو کہ ہر کسی کے ساتھ پلے کرتا ہے سوسائٹی میں. فار ایگزامپل ایک بڑا کامن ٹریپ یہ ہے کہ کوئی لڑکا کانٹیکٹ کرے گا، کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو حرام ریلیشن شپ تھا ختم کر دیا، لیکن کیا مجھے اس کا دل توڑنا چاہیے. سبحان اللہ، this is very common. Everybody بالکل says ایسا ہی ہے. this. کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے اس بارے میں، کیونکہ یہ شیطان کا بڑا کامن ٹریپ ہے. He whispers into hearts of everyone who decides to end a haram relationship for the sake of Allah. اور آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے نا ڈفرینٹ ویکنیسز ہیں. ایک حدیث میں تو نہیں بٹ ایک روایت اور قول ملتا ہے کہ جس میں شیطان نا انسان کو نا اسمیل کرتا ہے اور اس میں اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی ویکنیس کیا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچپن میں ہوتا ہے، اور پھر اس کو اسی ویکنیس سے گمراہ کرتا ہے. کسی کی ویکنیس خاتون ہو سکتی ہے، کسی کی ویکنیس خاتون نہیں ہو سکتی، فیم ہو سکتا ہے، کچھ کا فیم نہیں ہے، کچھ کا مال ہو سکتا ہے، اور اسی اینگل سے جاتا ہے. اور آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ علی بھائی بٹ جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے میں اللہ سے قریب ہو گیا ہوں. مجھے وہ فجر پہ اٹھاتا ہے، بالکل مجھے وہ سورہ یاسین تجوید کے ساتھ اس لیے نا کبھی کبھار جب سبحان اللہ اسلام بھی بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے، all of a sudden what happens کہ وہ ایک پروفائل پہ پہنچ جاتا ہے کسی لڑکی کی، یار آئی شوڈ گیو ہر دعویٰ، اس کو پہلے دعویٰ دوں گا پھر اسے شادی کر لوں گا. دین واٹ ہیپنس یو نو شی اسٹارٹس گیونگ ہم دعویٰ، دین وہ اس کو دعوت دینی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سبحان اللہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. پلیز ایسا نہ کرنا کبھی، دیکھو بات الحمدللہ. Yeah, this is one of the traps, bro. I Bro, mean, wallahi. this is serious. Even yes یعنی for example if there's someone you like اور بڑے نیک، اور انسان دیکھیں نیک لوگوں کو یا مولویوں یا مولونوں کو اللہ تعالیٰ، یہ شیطان جو ہے نا، شیطان کی بات کر رہا تھا، وہ اگلے کی نیکی سے اٹریکٹ کرواتا ہے. بالکل دیندار لوگوں کو جینز والی پسند نہیں آتی، ان کو حجاب والی پسند آتی ہیں. اس طرح سے حجاب والیوں کو بالکل ہی گئے گزرے نہیں پسند آتے، ان کو پسند ہے دین والے، داڑھی والے. کیونکہ یہ سمجھنا نا تھوڑا سا مشکل ہے کہ شیطان بھلا کیوں نیکی پہ کسی کو کہہ سکتا ہے. واقعی شیطان ایسا کرتا ہے. ایک گناہ کروانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کو 10 نیکیوں سے گزارے پہلے واللہ اور پھر گناہ کروائے. یو نو وہ جو فجر کے لیے اٹھانا ہوتا ہے، ہاں وہ بھی سننے کو آتا ہے نا کہ یار وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ سورہ رحمان بھی پڑھتا ہے. These kind of you know statements ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ایون جو برسیسا کا واقعہ آتا ہے سب کو پتا ہے، لیکن بریفلی کہ اس کو جو آئیڈیاز دیے کہ برے نہیں تھے وہ آئیڈیاز، یعنی جو شیطان نے آئیڈیاز دیے کہ برسیسا یو آر میکنگ اے وومن کم آؤٹ آف ہر ہاؤس، لوگ دیکھیں گے اسے، تم خود نہیں جا کے رکھ کے آتے ہو اسے گھر کے سامنے، تم باہر رکھ رہے ہو، وہ کب نکلے گی، کب کھولے گی دروازہ، کس حالت میں کھولتی ہے، پیپل ول لک اینڈ سنیک انٹو ہر ہاؤس. تم اندر رکھ دو، انسان ہے آخر، ٹھیک ہے، تم اسے حال حوال پوچھ لو. اور وہ کرتے کرتے سبحان اللہ زنا ہو گیا، اور پھر اولاد بھی ہو گئی، اور قتل بھی ہو گیا، اور پھر آخر میں کہتے ہیں اگر تو بچنا چاہتا ہے تو پھر تو میرے سامنے سجدہ کر. اور برسیسا نے کر دیا. ہوتا ہے نا کہ دیکھیں the more you indulge yourself into this stuff، ہوتا کیا ہے کہ آپ کی شرم و حیا نیچے جاتی رہتی ہے. اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے انسان کے اندر سے تو پھر وہ ہر باؤنڈری کو کراس کر لیتا ہے. there is no boundary for that person. This is a very common and easy trap of شیطان. you know لوگوں کو ایمان سے فارغ کروانا، وہ حملہ کرتا ہے حیا پہ، کیونکہ حیا اور ایمان اس طرح سے نا، حیا چلی گئی. یار یہ پوائنٹ نا ویسے مجھے واقعی بہت زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے کہ لوگوں کے ایمان پہ جو اٹیک ہو رہا ہے نا وہ یہ حیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی بے حیائی عام کر دو اور اس سے ایمان آٹومیٹکلی لوگوں کا کمزور ہو جاتا ہے. برو اصل میں شیطان کا دیکھیں قرآن نے کلیئرلی بتا دیا ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں فقیری سے ڈرائے گا. یعنی تمہارے سامنے تم گاڑی پہ جا رہے ہوگے، تمہارے سامنے بڑا گھر آئے گا اور تم کہو گے کہ کاش آئی تھنک آئی ایم ناٹ ارننگ انف، مجھے اس گھر پہ شفٹ ہونا ہے، میں فلیٹ میں رہ رہا ہوں، مجھے ایک اپنے گھر میں آنا ہے. کوئی گاڑی گزرے گی، مجھے یہ گاڑی چاہیے، کمپیریزن کرے گا اپنے آپ پہ. سوشل میڈیا پہ جا رہا ہوگا، دیکھے گا
I think I need to do more. I need to spend more time earning money. I think I need to upgrade my car, upgrade my job. میں تو اور بھی کما سکتا ہوں. یعدکم الفقر, تو میں فقیر سے میں کہیں بینکرپٹ نہ ہو جاؤں, کہیں یہ سب مجھے چھوڑنا, میری جاب نہ چلی جائے. ایسا ٹائم نہ ہے کہ مجھے اپنا سب کو بیچنا نہ پڑ جائے. یعنی اللہ سے وہ چھوڑ کے اسباب پہ وہ کراتا ہے. تو یعدکم الفقر, فقیر سے ڈراتا ہے. اور دوسرا فحشا, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور یأمرکم جو ہے نا وہ امر کا صیغہ ہے, تو میں حکم دیتا ہے. اور یہ حکم کی سٹیج شروع میں نہیں آتی. شروع میں کہتا ہے کہ کیا ہے, ایک ہی دفعہ تو ہے نا. نو, تم ایک دفعہ کر رہے ہو, آئندہ تم کبھی نہیں کرو گے. اینڈ آئی ڈو پلان کہ میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا, بس ایک دفعہ تو کر رہا ہوں نا میں, اس میں کیا بات ہے. اور جب انسان کر لیتا ہے پھر گلٹ ہوتا ہے, پھر آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, بٹ اگین وہ سائیکل ریپیٹ کرتا ہے کہ بس ایک اور دفعہ اور پھر میں نے کبھی نہیں کرنا. اینڈ یہ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ انسان گلٹی فیل کرتے کرتے اپنے سیلف رسپیکٹ اسی کم ہونا شروع ہوتی ہے, اور اس کو جو ایک ہے نا خودی, اور اس پہ خود پہ کانفیڈنس وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسے وہ گلٹ تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ دس گلٹ از میکنگ می لیس کانفیڈنٹ, دس گلٹ از ڈسٹربنگ می. اور پھر کیا کرتا ہے کہ اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے اس سن کو بلٹل کرتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے, اللہ معاف کر دے گا. میں نماز تو پڑھتا ہوں نا, جو گناہ اگر میں کروں, میں نماز تو پڑھتا ہوں نا, وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. یعنی شیطان نے کیا کیا تھا برو, شیطان نے پہلے سجدہ ریفیوز کیا, پھر کہا انا خیر منہ, اور پھر کہا کہ فبما اغویتنی لاقعدن, اپنا بلیم جو ہے اللہ پہ ڈال دیا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ہم گناہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ میں اتنا برا انسان نہیں ہوں, اللہ بڑا غفور ہے, مجھ سے اتنا, ان سے کتنے گناہ آئے ہیں تو میں اتنا نہیں ہوں. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کروایا ہے. ایکچولی نا اس میں برو, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دیر آر مینی پیپل who are striving and they want to change themselves. لیکن we fail to realize, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حوالے سے بڑی زبردست بات کہتے ہیں القلب الملک, کہ جو دل ہے نا یہ بادشاہ ہے, بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے جو ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں نا, our limbs, آپ اپنے ہاتھ کی بات کر لیں, اپنی آنکھوں کی بات کریں, your ears, your tongue, ٹانگیں وغیرہ, دیز آر دا جنود, یہ آرمی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر دل آپ کا جو بادشاہ ہے وہ انٹیکٹ اور ہیلدی ہے نا, تو اس کا افیکٹ آپ کے باڈی پارٹس میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی آرمی بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن اگر دل ہی کرپٹڈ ہو جائے, اس میں فساد آ جائے اور وہ کمزور ہو جائے, تو اس کا افیکٹ اس کی آرمی پہ بھی اثر کر رہا ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کی, ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ کی بڑی بہت پیاری صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن حدیث ہے کہ الا فی الجسد مضغہ, ٹھیک ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اذا فسدت فسد الجسد کلو, کہ انسان کی جسم میں نا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, there is a piece of flesh in the human body. If that is intact and healthy, it means the whole body is intact. اور اگر اس میں ہی فساد آ جائے, کرپشن آ جائے, تو وہ پوری باڈی کو کرپٹ کر دیتا ہے. جو اپنے بات ہوتی ہے نا بھرے کال حضرت اللہ عنہ, اس میں یہ بھی ہے کہ جب بادشاہ اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے اپنی آرمی کو کہ اٹیک, the army attacks. Exactly. جب بادشاہ کہتا ہے ریٹریٹ, the army retreats. Exactly. بادشاہ جو حکم دیتا ہے وہ آرمی وہی کرتی ہے. سو دل جو ہے نا اصل میٹر کرتا ہے, اور شیطان کا جو سارا وسوسہ ہے نا برو ہے ہی دل پہ. اور اس کا کنٹراسٹ جو ہے نا مجھے بڑا زبردست سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی دل جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, تو حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر انسان دعا مانگتا ہے اس حالت میں, اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. سو اگین اٹس اباؤٹ یور ہارٹ. اب دیکھیں نا وائس ورسا, فار ایگزامپل اگر دل میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے, یاد نہیں ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ واٹ ہیپنز از کہ جو باؤنڈریز ہیں, جو سولجرز ہیں, انہوں نے بارڈرز کی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے, رائٹ. تو اگر ہم مثال کے طور پہ اف دیر از اے پرسن, اس کی آنکھیں ایک سولجر بھی ہیں اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اس نے, اس باؤنڈری کو, اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کرتی اور آنکھیں بلا وجہ جہاں مرضی وہ دیکھنا چاہ رہا ہے, آنکھیں وہاں پہ دوڑائی جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے, کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا وہ بارڈر ویک ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو سب سے بڑا شیطان جو ہمارا دشمن ہے, اس کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کو پتہ چل لیتا ہے کہ اچھا ناؤ دس از دا رائٹ مومنٹ ٹو اٹیک. تو یہاں سے اس پیسج سے آتا ہے اور سیدھا دل میں ڈیرا ڈال لیتا ہے. آپ تصور کریں کہ اس کو صرف ایک ویک بارڈر چاہیے, لیکن آج انسانوں کا کیا حال ہے, نہ
آنکھوں میں کنٹرول ہے, نہ زبان پہ کنٹرول ہے. جو دل میں آئے راتوں رات بات کرتے رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں, چاہے وہ لغو ہے, چاہے وہ گالیاں ہیں, چاہے وہ اپوزٹ جینڈر سے بات ہے. اسی طرح کان سنتے جا رہے ہیں جی, گھنٹوں گھنٹوں بات سن رہے ہیں. بلکہ میں چاہوں گا برو ہم نا وی مینشن سم آف دا کامن وسپرز آف شیطان ایز ویل, ضرور, کیونکہ اتنی زیادہ ہیں اور جب تک ہمیں پتہ نہیں نہ ہوگا تو ہم ٹیکل نہیں کر سکتے. مطلب فار ایگزامپل اٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو یور ایگو. Maybe you think you are somebody, you know, and maybe you look down upon others. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا اوپینین بہت فار ایگزامپل میٹر کرتا ہے, you are not humble maybe. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہو. maybe کسی کا کوئی اسپیسیفک جسچر تھا اور آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو. The moment you start becoming بدگمان, it's because of that thought that's coming to your head. یار یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اس کو نا تکبر کو بہت چھوٹا لیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ سب سے پہلے یہ شیطان کی سنت ہے. ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا, رائٹ. اور یہ لاجیکل بات پہ, یعنی اس کے ذہن میں یہ لاجیکل بات تھی. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو آگ از مور بینیفیشل دین مڈ. اٹھتی ہے نا, اوپر کو جاتی ہے, آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے. Bro, isn't it the same that we're doing today? مطلب we're giving logic when somebody is telling us about deen. مطلب somebody is telling you about the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala and you are denying because of a logic. Isn't it exactly what we're doing? اور شیطان نے بھی جو یہ لاجک دی نا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, اور آگ مٹی سے اپیرنٹ بہتر لگتی ہے. سو دس واز ہز لاجک. بٹ وی شوڈ آلویز ریئلائز کہ دیر کین بی اے پاسبلٹی کہ میں غلط ہوں, میری لاجک ٹھیک نہ ہو. سو گیونگ یور سیلف, آلویز گیونگ یور سیلف اے چانس کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے. بالکل. اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, وہ غلط ہے, اس نے مجھے نہیں سمجھا, اس نے مجھے نہیں جانا. اور ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دل پہ لینا اور مائنڈ کرنا اور اس کو ٹونٹ سمجھنا. یعنی آج کل نا برو سبحان اللہ یہ مائنڈ کرنے والا کلچر بہت بڑھ گیا ہے. ہم نا اپیرنٹلی بندے کو بڑا جج کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارا جو دین ہے اسلام بڑا کمال کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم او اموالکم ولا الى اجسادکم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو یا تمہارے مال کو نہیں دیکھتے, تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال دیکھتے ہیں. اور اس حوالے سے اب دیکھیں نا وہ کتنی زبردست عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ غالباً, کہ وہ ایک دفعہ جو ہے درخت کے اوپر چڑھ کے تھوڑا سا نا مسواک اتارنے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہاں پہ صحابہ کرام بھی تھے. دین واٹ ہیپنڈ آل آف اے سڈن, ایک یعنی ہوا سے چلتی ہے تو ہوتا کیا کہ ان کا جو ایزار ہے نا تھوڑا سا موو کرتا ہے اور ان کی ٹانگیں اپیرنٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ سبحان اللہ, صحابہ کرام جب یہ مومنٹ دیکھتے ہیں they couldn't stop themselves and they started laughing. کہ وہ تھوڑا سے نا فزیکلی یعنی ویک تھے, ان کی ٹانگیں کمزور تھی. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was passing by at that time and رسول اللہ asked that what are you laughing for, what is it. تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنا کمزور ہے عبداللہ, اور دیکھیں اللہ اکبر what a life lesson for all of us. ہم نے بات کی نا کہ ہم اپیرنٹ سے چیزوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اے میرے صحابہ, او مائی کمپینینز, یہ جو تم ٹانگیں دیکھ رہے ہو نا تمہیں آج بڑی کمزور لگ رہی ہیں, قیامت کے دن یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ان کا وزن ہوگا. I mean this is the essence of our deen. واللہ کہتے ہیں التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو سبحان اللہ, it does not mean اگر ایک بندہ جھونپڑی میں سو رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. واللہ کتنی زبردست, کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ they are unknown to the people in this dunya but they are known to Allah. سبحان اللہ, I mean this is very, there are many people who are known in the heavens but unknown on the earth. They don't have social profiles. Bro, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ جو کہ جن کے پاس آپ گزرو نا ان کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے. پرابلی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں, پرابلی, یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے, ہم دعا کر رہے تھے اور ہم دعا کرتے تھے, کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی, دعا استغاثہ جسے ہم یعنی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے دعا کی
اللہم انی اسألک بحبک لی ان لم ترضى، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کی وجہ سے جو تو مجھ سے کرتا ہے، اوکے فار دا لو یو ہیو فار می، اللہ پہ ڈال دیا. تو بارش برسا. اینڈ وہ کہتے ہیں اٹ اسٹارٹڈ ریننگ. کہتے ہیں who is this person? Nobody knows. Not an alim, not an influencer, not a motivational speaker or a da'i or some مفسر قرآن محدث. نہیں، ایک سمپل سا انسان اس نے کے دعا کی. اور ایک اور صحابی نریٹ کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں تھے اور بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں تھی، تو ہم نا کعبہ میں تھے اور دعائیں کر رہے تھے. تو ایک شخص آیا، اس نے کعبہ کے دروازے کو پکڑا اور کہا یا ربی الان، اے رب ابھی. And it started raining. So there are people that you don't know, but they have this deep weightage in front of Allah's eyes. But یہ ہم جو ہے نا، یعنی جو یہ پمپ اینڈ سیریمنی اینڈ گلیمر، وہ علی بھائی آ رہے ہیں میرے ذہن میں. Most of the audience would not know him, but I would want that you tell about him a little bit. مطلب دیکھنے میں he was like a very کیا کہنا چاہیے a person away from deen, I would say, not having a beard, wearing English dressing, going to an office in a very extraordinary exotic car, I would say, you know, filthy rich, and nobody would believe کہ اس بندے کی قرآن سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے پاس ہر وقت قرآن ہے بھی، اور دن میں وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، کئی علماء سے بھی زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے. یار علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ ٹریول کیا، لیکن جتنا نیک ہم نے اس بندے کو دیکھا نا، آپ سامنے سے دیکھ کے بالکل جج نہیں کر سکتے کہ یہ کون انسان ہے. بٹ اس بندے کا جو تعلق تھا قرآن کے ساتھ، اچھا صرف ایک ہوتا ہے نا کہ ایک زندگی کا ایک ایسپیکٹ بڑا فٹ ہے قرآن سے تعلق، بٹ ہی واز کمال ان ایوری ایسپیکٹ برو. فیملی کے ساتھ تعلق، فیملی والے سارے ان پہ ڈیپینڈنٹ کرتے تھے کہ اور بھائی کام نہیں کرواتے، علی بھی کو جو کام بول دیں گے نا وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی ہم اپنے کام کے لیے فالو اپ کرتے ہیں کہ آپ کو میں نے کام کہا تھا آپ نے کر دیا. ہی واز دا پرسن جو دوسروں کو کہتا تھا ڈیلی اپڈیٹ ذرا کہ آپ کا کام یہاں تک پہنچا، ڈیلی اس لیے ہوا کہ فلاں بندہ ڈیلے کر رہا ہے، میں کرواتا ہوں. اور اچھا یہ تعلق پھر لوگوں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے کی مدد. رات کو نکل کے برو اپنی لینڈ کروزر پہ، پراڈو پہ غریبوں کو یعنی چادریں ان پہ دینا، ان کو رضائیاں دینا. اور برو دین کی خدمت، مساجد کی خدمت، ایوری ایسپیکٹ. اینڈ ہی واز ہمبل، he was not proud. And yet this guy had no social profile. Nobody knew. No blue ticks and no followers. اور برو میں نے دیکھا ان کو، حالانکہ ان کو جو گفٹ ملتے تھے نا برو thousands of dollars کے، ان کے جو بھائی بہن باہر ہوتے دیتے تھے ان کو، لیکن he never used to value them اس طرح سے کہ میں نے پہنا ہوا ہے تو میں اگر قرآن کے اوپر سے مٹی صاف کروں گا تو میرے زارا کے کوٹ پہ مٹی لگ جائے گی. برو وہ قرآن کے اوپر ایسے کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے صاف. یار مسجد میں جھاڑو لگا دیتے ہیں. اپنے ہاسپٹل کی مسجد، چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں جھاڑو بندہ خود لگا رہا ہے. who is the CEO of that place. اور وہ ایک ان کو ایک ڈک فیدر کی نا آئی تھنک نارتھ فیس سے جیکٹ ملی، تو اٹ واز ویری گڈ. یعنی سوٹ بھی کری تھی ان پہ، اور ہر ان سے دوستوں میں سے نا پوچھ بھی رہا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس سارے. تو انہوں نے کہا کہ بس وہ بھائی نے بھیجی ہے. تو برو کچھ دن ہی گزرے تھے ان کے پاس وہ جیکٹ تھی، اور رات کو نکلے سردیوں میں، جو لوگ بالکل فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے ہیں، جو لوگ بینچز پہ سوئے ہوتے ہیں، ان کو رضائیاں دینے کے لیے. اور رضائیاں بھی دیتے سے نہیں تھے کہ جو لائن لگا دیو جو دے رہے، نہیں، ہر بندے کے پاس جانا، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنا، اس کو پیار کرنا، اس کو اٹھانا، رضائی بچھانا. اور تو ایک بندہ تھا برو جس نے نا بڑا پتلا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے 2 رضائیاں نکالی، ایک نیچے بچھائی، ایک اوپر بچھائی. اور ایسے کھڑے پہ سوچتے ہیں کہ مگر یہ دن میں کیا پہنے گا، دن میں تو رضائی لے کے نہیں پہن جائے گا نا. تو پھر انہوں نے اپنی وہی جیکٹ اتاری فوراً سے اور اس کو پہنا دی. اور شیطان یہی چیز ہمیں ڈراتا ہے کہ تو نے اگر جیکٹ دے دی تو تیرے پاس ایسی جیکٹ کبھی نہیں آنی پھر. بالکل. بٹ واللہ if you give that jacket you will get 10. تمہیں دنیا میں نہ بھی ملنے برو، آخرت میں ملے گی. وہ یہ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل. اللہ تعالیٰ تو بخشش کا وعدہ کرتے ہیں اور فضل کا. اللہ تعالیٰ So it is how you perceive things. یعنی ان کے فادر جو تھے نا وہ بڑے، he was from rags to riches, he was nobody. تو ان کو جب کہتے ہیں ہم انڈیا سے جب آئے نا اور ہماری فیملی تھی اور ہم سفر میں تھے، تو ہم نے ایک قافلے سے کہا کہ ہمیں کچھ دے دو یار کھانے پینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. تو اس سے میں جھٹک دیا. اب اس سچویشن میں نا انسان دوست سوچتا ہے کہ ایسی کی تیسی میں بھی نا لوگوں کو کسی کی خدمت نہیں کروں گا، میں اپنے کماؤں گا اور میں اپنی فیملی پہ خرچ کروں گا، آئندہ کسی میں نے بھی خدمت نہیں کری، میرے سے لوگوں نے ایسا کیا ہے. دوسری سوچ کیا تھی کہ میں
آئندہ کبھی کسی سے ایسا بیہیویئر نہیں شو کروں گا. اینڈ ہی واز دا پرسن ہو میڈ دا سیکنڈ چوائس کہ انہوں نے جھٹکا, میں کسی کو کبھی نہ نہیں کروں گا اور میں اتنا کماؤں گا. اینڈ سبحان اللہ وہ ایسے تھے کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے اور اتنا انہوں نے دیا کہ اولاد کیسی ہوئی, یعنی سبحان اللہ دیکھیں آپ. سو پوائنٹ آف دا میٹر از کہ شیطان آلویز میکس اس فارگیٹ دا ریالٹی, اور ہمیں نا پیسے پہ یقین دلاتا ہے کہ تو نے یہ پیسے نکال دیے تو تیرے پیسے خطر کم ہو گئے یا نکل گئے, بٹ ان فیکٹ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں بڑھ گئے ہیں وہ, یعنی وہ اللہ دنیا مزید دے گا. تم نے اگر آنکھیں نیچے کر لی اور اپنے آپ کو سیلف سیٹسفائی نہیں کیا تو تم یو ول ناٹ فیل سیڈ, رادر یو ول فیل ہیپی اینڈ پراؤڈ, بیکاز ہی ہیٹس اس ٹو دا کور. ریزن کیا ہے شیطان کی نفرت کرنے کی؟ بیکاز ہی واز دا سول کرتا دھرتا آف دس پلانٹ. بالکل سب کچھ اس کے پاس تھا. ہی واز دا پائس, دا خلیفہ, ایوری تھنگ, حتیٰ کہ وہ مقام تھا کہ فرشتوں تک پہنچا دیا تھا اسے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک اپنی مخلوق بنانے لگا ہوں, انی جاعلک فی الارض خلیفہ. تو وہ ابلیس کو نا سینس آف کہ میرا ریپلیسمنٹ آ رہا ہے, اب میری ضرورت نہیں رہی اللہ تعالیٰ کو. کون ہوگا؟ وہ تو میں ہوں گا جو میں لیڈ کروں گا, وہ خلیفہ میں ہوں گا. بٹ جب آدم کو بلایا نا تو وہ سلولی گریجولی اس کے دل میں حسد اور بغض کہ ہی ول ریپلیس می, مائی پوزیشن, مائی اسٹیٹس. So in fact, in the first place, Iblis was not doing ibadah for the sake of Allah. He was doing ibadah to please Allah and to get that status اس طرح سے. تو اگر دل کا کوئی مرض ہونا وہ لائف کے اینڈ میں سامنے آتا ہے برو. لیکن کانشیس مائنڈ اگر انسان کا اتنا اسٹرانگ ہو جائے نا, مطلب دس از اے گڈ ایگزامپل علی بھائی والی فار اس, کہ اگر انسان کا کانشیس مائنڈ بہت اسٹرانگ ہے اور بندہ کانشیسلی ٹیکل کرنا چاہے ان چیزوں کو, تو اٹس پاسبل. And I think it starts with making yourself aware. برو علم میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر مسلمان کے لیے خاص کر آج کی ڈیٹ میں علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آخر الزمان کا جو اشراط ہے, جو اس کے سائنز ہیں کہ این یقل العلم, کہ علم جو ہے کمی ہو جائے گی, جو رائٹلی گائیڈڈ اسکالرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم لوگ جیسے ہم کہتے ہیں نا انوویشنز, بدعہ, ہم اگر اس کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھیں اور اسی کے اوپر ہم چلتے پھریں تو where do we see ourselves down the line, ہم کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ اتنی قباحت ہے, اتنا بڑا ایشو ہے کہ رسول اللہ جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے تھے یا کوئی بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی کہیں بھی, یعنی خاص کر جمعے کی بات کی جائے کبھی بھی, تو وہ ہر خطبے میں یہی تو کہتے تھے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, جو بھی نیو چیز اگر آپ کوئن کرتے ہیں دین میں لے کے آتے ہیں وہ بدعہ ہے, وہ انوویشن ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور وہ گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی کہاں پہ لے کے جاتی ہے؟ جہنم میں لے کے جاتی ہے. اب نہ جانے کتنے ہی ایسے معاملات ہیں ہماری زندگیوں میں, جسٹ فار دا سیک آف کلچر وی تھنک دس از پارٹ آف دا دین, کہ یہ دین کا حصہ ہے, اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود ہیں, غالباً عبداللہ ابن عباس ہیں, وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, کہتے ہیں کہ شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. بالکل ثواب سمجھ کے کرتا ہے نا بندہ. ہاں, کیونکہ معصیت اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ مثال کے طور پہ زنا کر رہا ہے, اب اس کو بولیں گے اتق اللہ, وہ رک جائے گا, استغفر اللہ کہے گا اور ریپینٹ کرے گا. لیکن اگر وہ بدعہ کر رہا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے خوش ہو رہے ہیں. ابن قیم الجوزی جو سٹیجز بیان کرتے ہیں, آئی تھنک ہم آخر میں جاتے تھے وہ بھی بتا دیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کفر یا شرک سے آتا ہے. وہ سب سے آسان ہے کہ یہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا, جہنم میں رہیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ سب سے اس کا مین ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرے کفر یا شرک کے ذریعے, کہ یہ شرک میں قبر پرستی میں پڑ جائیں, یہ لوگوں کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, غوث اعظم, سب سے بڑا مدد کرنے والا, یہ بنا لیں, ٹھیک ہے. اگر وہ اس میں نہ پڑے اور کفر یا شرک میں نہ پڑے تو پھر وہ بدعات میں انوالو کرتا ہے, یعنی کبائر سے بھی زیادہ. اس پہ بھی نا تھوڑا سا ہم ایلیبریٹ کرنا چاہیے کہ جو ہم بتاتے ہیں نا کہ جو ہائرارکی ہے, یہ جو ابلیس کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے جو کفر و شرک پہ لے کے آتا ہے, سب سے پہلے دیکھیں جس کو وہ کفر و شرک پہ لے کے آ جاتا ہے نا,
وہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال میں کہ اس کو تو میں نے بالکل اپنے پیچھے لگا لیا ہے, اور اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے, ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ اچھا ہمارے سامنے کوئی اسٹیچو ہوگا, اس کو اگر کوئی سجدہ کرے گا یا اس کی پرستش کرے گا تب ہی بندہ کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے. ویئر ایز دیر از اے براڈر پرسپیکٹو ان دس ریگارڈ. اب یہ جو مزاروں میں جاتے ہیں اور ان سے حاجتیں پوری کرواتے ہیں, اللہ اکبر, I mean this is very very serious. بندہ شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ جی میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, اتنا کچھ میں نے کیا, اور ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہو کہ قیامت کا دن ہوگا اور پہاڑ جتنی میری نیکیاں لے کے آئی جائیں گی اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی سچویشن سے ہباء منثورا نہ بن جائے وہ, اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ نہ کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈائریکٹلی کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ نے بھی شرک کیا, یعنی اللہ کے نبی کے اعمال ہم کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں, میں سب ضائع کر دوں گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص یہ نعت سنتا ہے بھر دے جھولی میری یا محمد, اللہ کے نبی جھولیاں بھرنے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات اور امام ہے سب سے, لیکن وہ ہمیشہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ, اور اس طرح کتنی نعتیں اور کتنی جو ہے نا کامن, کہ وہ مزاروں پہ جاتے ہیں وداؤٹ دیئر شوز, کہ پتہ نہیں ایز اف دس از پارٹ آف دی دین. اور اس میں ڈسکلیمر یہ بھی ہے کہ ہم اولیاء کی قدر کرتے ہیں, اولیاء نے بہت دین پھیلایا, اور we should always respect them, we do respect them. But ان کی یہ ٹیچنگ نہیں تھی کہ تم نے میری قبروں پہ آ کے دھمال ڈالنا ہے, خواتین کو بھی نچانا ہے, اور ماں بہنی گالی دینی ہے. یعنی ایسی بھی ہے کہ جنہیں دھمال نہ پایا تو انہیں ایسی دی تیسی دو, ساروں گالیاں بھی ہیں. How can you follow a deen and then bash it at the same time? You can't do this, you know. You can't earn sawab and رضا of Allah subhanahu wa ta'ala by disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. وہی علم کی بات آتی ہے نا کہ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے, رسول اللہ نے تو کلیئرلی بتا دیا نا, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جو جنریشنز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں, اور تابعین اور تبع تابعین جو سلف صالحین ہیں. اگر ان میں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ اچھا وہ بھی اگر معاذ اللہ مزاروں میں گئے تھے یا انہوں نے کچھ ایسا کیا تو ہم سب سے پہلے کریں گے وہ. اگر انہوں نے نہیں کیا then it's strictly no no for all of us. اور وہ شیطان بھی نا پہلے دن آگے کبھی کسی قوم کو نہیں کہتا کہ جا کے قبر پہ سجدہ کرو. نوح علیہ السلام کی جنریشن میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 10 جنریشنز بعد شرک اور بدعت شرک پھیلنا شروع ہوا, اور سلولی اینڈ گریجولی کہ جب ان کے بزرگ لوگ جا رہے تھے دنیا سے تو they were saying کہ یار ہم تو اتنے نیک نہیں ہے, اصل تو یہ لوگ تھے. تو انہوں نے نا ان کے بنا دیے پکچرز بنا دی دیواروں پہ ایسی جگہوں پہ کہ یہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آئے گا کہ یہ ایسے لوگ تھے, نیک لوگ تھے. اور وہ کرتے ان کے اسکلپچرز بنا دیے, اور وہ ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے. یعنی اس ٹائم اسکلپچر بنانا یا اس کو دیکھنا حرام نہیں تھا. سلولی اینڈ گریجولی انہیں نسلوں نے دیکھا کہ یہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو رونے شروع ہو جاتے ہیں, اور کتنے نیک لوگ تھے. تو وائی ناٹ ٹو آسک دیم, مانا کہ اللہ تو ہماری سنتا نہیں, ان کی لٹاتا نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا ہم ان سے مانگتے ہیں اور ان کے ذریعے دعا کرتے ہیں, اور کرتے کرتے کون سا ہے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں اور ان کی لٹاتا نہیں. ہاں یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پکارو مجھے میں جواب دوں گا. بس وہ اپنی نا ہمبلنس کو کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, جی اللہ ہماری کتاب سنے گا, یہ ایٹیٹیوڈ میں لوگ کہہ دیتے ہیں. اور دوسرا لوگ یہ بھی مثال دے دیتے ہیں کہ دیکھیں نا, اگر آپ نے ایک پرائم منسٹر سے ملنے جانا ہو, آپ ڈائریکٹلی اس سے جا کے ملتے ہیں یا آپ پہلے اسسٹنٹ سے بات کرتے ہیں, پھر اس کے چیف اسسٹنٹ سے بات کرتے ہیں, پھر اپائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہیں. یعنی لوگوں کی مثال آپ نے اللہ تعالیٰ پہ جوڑ دی, وہی دین پہ لے کے آ جاتے ہیں. آپ پریزیڈنٹ کو بھی یا پرائم منسٹر کو یہاں بیٹھے پکارو, وہ نہیں سن پاتا, لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سو شرک سے سب سے پہلے بچنا ہے. واللہ جس نے توحید پڑھ لی نا, اور جو شرک سے اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, تو یہ انشاءاللہ آپ کو ابو موسیٰ الاشعری تھے غالباً, جن کو اللہ نے کہا تھا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ و رسول عالم, آپ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حق بندوں پہ ہے کہ اس کا شرک نہ کیا جائے, اکیلے اس کی عبادت کی جائے. اور کہا جب اگر کوئی انسان ایسے کرے گا نا تو پھر بندوں کا حق اللہ پہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. میرے خیال ہے یہ جو بات ہم کریں شرک اور بدعت والی, اس کا تعلق کسی سیکٹ سے ہے, میرے خیال سے اس کا تعلق کسی سیکٹ سے نہیں, بالکل بھی نہیں. یو نو اٹ از اے ویری کامن پرنسپل کہ ہمارا جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ مکمل حالت میں پہنچا ہے. لیلوہا کنہاریہا, اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ٹیچنگز ساری واضح ہیں,
اس میں پاسبلی آپ کچھ ایسا ایڈ نہیں کر سکتے جس سے اتنا ثواب کما سکیں جو کہ صحابہ کرام نہیں کما سکے نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. سو یو کانٹ ڈو اٹ. سو اٹس اے ڈسکشن وچ از آؤٹ آف آل آف دا سیکٹس. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی سیکٹ. ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ بھی پرنسپل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی اسپیشلی شرک اور یعنی پھر بدعات میں بھی پرنسپل آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اچھا تو آپ کیمراز یوز کر رہے ہیں, آپ یہ مائکس یوز کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعوت نہیں کی ہوگی, ایسے دعوت نہیں کی, انہوں نے ایئر ٹریول نہیں کیا, تو یہ بھی تو بدعتیں ہیں آپ سارا. جان لیں کہ معاملات میں ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے جس کو حرام قرار دے دیا گیا ہو, اور عبادات میں ہر چیز حرام ہے سوائے اس کے اگر ہم اس کے کرنے کی دلیل مل جائے. یعنی عبادات میں ہر چیز حرام ہے ایکسیپٹ جو اللہ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. ہم فجر کی نماز میں 3 رکعتیں نہیں پڑھیں گے یا 4 نہیں پڑھیں گے. آپ کو کیوں حرام ہے جی مجھے 4 رکعتوں کی منع لگ دیں؟ نہیں, اگر آپ عبادت میں کچھ چیز کرنا چاہ رہے ہو تو یو ہیو ٹو, آپ کے شولڈرز پہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پروف لے کے آؤ کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور معاملہ میں ہر چیز جائز ہے ایکسیپٹ اس کے منع کر دیا جائے. سو لوگ نا اس پہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے. خیر یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. میرے خیال سے سنسیئرلی جو بھی بندہ اس تک پہنچنا چاہے گا نا, مقصد یہی ہے. اگر تو دل میں وہی شیطانی بغض ہوگا, آپ کے تعصب ہوگا, تو پھر یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. سمپل سی بات ہے. ہمارا ٹاپک یہی ہے نا کہ شیطان آپ کو کیسے جسٹیفیکیشنز دیتا ہے, آنسرز دیتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے دل میں کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے, جسٹ سو دیٹ یو اسٹک ٹو یور شرک اینڈ بدعت. اور کہتے ہیں نا کہ بڑی مولوی نہ بنو, اور ہمیں نہ سکھاؤ, ہمیں پتہ ہے کہ دین کیا ہے. سبحان اللہ, یہ ایروگنس ہے نا برو. ہمیں پتہ کتنا پتہ ہے, ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد جائے نماز فولڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لے. نہیں ہمیں اتنا پتہ ہے. کیونکہ شیخ کہہ رہا تھا کہ پڑھنے تو وہ مسلمان ہو جائے گا یار. بالکل اچھی بات ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بیچارہ وضو کر کے آئے, آپ اس کو پڑھنے دو. وہ آپ کا گیزر خراب تھا, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا, اسلام آباد میں بارش ہوئی ہوئی ہے اور آپ کہتے چل نکل یہاں سے, اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. یعنی عجیب کانسیپٹ. یہ کس حدیث میں آیا ہے, کس حدیث میں آیا؟ اچھا گھر میں کینچی چلا رہے ہو نا لوگ, بچہ کینچی پکڑی چلا رہا ہے, اوے رک جا پھڈا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ماما پاپا کا پھڈا ہو جائے گا. یعنی جیسے نائیوں کے گھر میں ہمیشہ پھڈے ہوتے رہتے ہیں. اور کوئی ایک 70-80 لاکھ کی گاڑی لی ہوئی ہے تو اپنے جو ہے نا چہرے کے ساتھ جوتا مبارک لٹکا دیے یا کالا کپڑا لٹکا دیا. تو ہمارا دین کے لیول تو یہ ہے, یعنی سپرسٹیشنز فالو کرنا, یعنی اتنے اس حد تک ہم لوگ چھوڑ دینا اور سپرسٹیشن فالو کرنا. مطلب پروٹیکشن کی دعا پڑھنی چاہیے تھی نا, سواری نئی سواری کی دعا پڑھنی چاہیے تھی نا, لیکن جوتا لٹکانا آسان ہے. ہمیں نئی سواری کی دعا کسی مطلب آپ جو بھی آڈینس دیکھ لیں, صحیح بات ہے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہ علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہ علیہ. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یعنی یہ شادی کی بھی دعا ہے کہ شادی کر کے دلہن کے سامنے اس کے ماتھے کے بال پکڑ کے یہ دعا کرنا. اونٹ لیے, گاڑی لیے, بائک لیے, اس کے پکڑ کے دعا کرنا. یہ اللہ ثابت ہے. اللہ کے مینے نظروں سے حفاظت کی دعائیں, نظر حق ہے. کالا کپڑا تو نہیں لگایا, کوئی امام زامن تو نہیں باندھا, کوئی ٹکا تو نہیں لگایا, جھاڑو تو نہیں پھیرا, So this shows کہ شیطان نے کس طرح نا جنریشنز اپون جنریشنز کام کر کے نا گمراہ کر دیا, سنت سے دور کر دیا. تو یہ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ شرک اور کفر پھر بدعات میں انوالو کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان قرآن و سنت پہ آ گیا ہے اور دین کو فالو کر رہا ہے اور مسلمان یعنی انسیکٹ میں نہیں پڑا, مسلمان بن گیا, تو پھر اس کو میجر سینس میں انوالو کرتا ہے, کبائر میں ڈالتا ہے. چوری, زنا, اس طرح کے جھوٹ ان میں ڈالتا ہے کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا تو پیسے کیسے کمائے گا. اور پھر اس کبیرہ گناہ سے جو انسان بچ جاتا ہے تو اس کو صغیرہ میں انوالو کرتا ہے, اینڈ ہی میکس ہم تھنک دیٹ دس از جسٹ اے صغیرہ گناہ اور اس سے فرق نہیں پڑے گا مجھے. بالکل. یعنی سبحان اللہ یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے. صرف بڑا ڈرا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں سے بچا کرو کہ یہ پیبلز جب سٹونز اکٹھے ہوتے ہیں تو یہی پہاڑ بنا دیتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ لیس الصغیرۃ بالاصرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار. کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے, اور صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بار بار اصرار کرنے سے. استغفار کر لو تو کبیرہ معاف ہو جائے گا, اور اصرار کرتے رہو صغیرہ پہ تو فإن الجبال هي حصى, جو جبال ہیں وہ پتھروں سے بنتے ہیں. سو نیور ایور بریٹل سنز. اور وہ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو تم گناہ کون سا کر رہے ہو, یہ دیکھو کہ تم کس ذات کے خلاف نافرمانی کر رہے ہو. اس کی عظمت سو وہ صغیرہ میں انوالو کرتا ہے. اور اگر آپ صغیرہ سے ہی بچ جائیں تو پھر وہ آپ کو نیکیوں کے آئیڈیاز دیتا ہے. کم فضیلت والی نیکیاں, کم فضیلت میں نے کیا, یہ کر لو. ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں چلو نفل پڑھ لو, چلو ابھی نفل تم نے پڑھنے ہیں. آپ کو کسی امپورٹنٹ کام کرنے کی ضرورت ہے, فرض میں قرآن کی ضرورت ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یار آئی تھنک آئی شوڈ میسج ہم دس حدیث,
ٹھیک ہے نا, یعنی کم فضیلت نیکی ہے. یہاں پہ کہیں پہ قرآن کی تفسیر کلاس چل رہی ہے, نہیں یار وہاں پہ بس کوئی یہ کہہ لیں کہ سائڈ پہ جم ہے وہاں چلا جاتا ہے. یہ تو وسعت کو رکھ دیا آپ نے یار. وہاں پر بھی انشاءاللہ قرآن مجید سے سنیں گے, استغفراللہ. ایئرپورٹ ہیں انشاءاللہ. برو عمر سے نے قرآن بھی پڑھا ہے. برو نشیز تو نہیں کہہ رہا, قرآن مجید کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. نہیں سیریسلی, کہ کبھی کبھار بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر کام کر لیں گے, یعنی وہی بات ہے نا کہ وہ بلیٹل کر دیتے ہیں جو کام ہو رہا ہو, حالانکہ اس کا زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. کہ اچھا جہاں پہ کہیں قرآن کی یا عربک گرامر کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, یو وانٹ ٹو لرن دین, کہتے ہیں نہیں یار میں خود ہی پڑھ لوں گا. وہ پھر بندہ جو ہے نا پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں. اور وہ نا we don't work hard, we work smart. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کے 15 منٹ کے سفر کا شیخ کے پاس بیٹھوں گا, میں آن لائن میں ریکارڈنگ سن لوں گا, ریکارڈنگ آ تو جائے گی, اور نہ وہ شیخ کے پاس جاتا ہے نہ ریکارڈنگ سن پاتا ہے. دس از وسوسہ آف شیطان. میرے خیال ہے یہ اتنے زیادہ ہے نا اس کے جو کامن ٹریپس ہیں. ایک بڑا ایک حل جو ایک سولوشن میرے ذہن میں آ رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, دعا کرے. یو نو دعا از اے گریٹ وے کہ جتنے زیادہ نا آپ شیطانی وسوسوں سے بچ نہیں سکتے پاسبلی, کتنے چیزوں کے بارے میں آپ جان لیں گے, ایونچولی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. یو وانٹ بلیو. اس میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. ابن القیم رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں کہ شیطان سے جب کچھ نہیں نا بن پا رہا ہوتا, اٹس ویری پروفاؤنڈ. اب دیکھیں ہاؤ شیطان پلیز ود پرسن. وہ آپ کے اگینسٹ بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے, اسپیشلی یور فیملی ممبرس. بالکل. وہ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ اب تم مجھے سکھاؤ گے وضو کیسے کرنا ہے. We used to change your diapers. I mean, this is how he comes up. اب دیکھیں لوگوں کو یعنی اگینسٹ کھڑا کر دیتا ہے. آپ کے دوست آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, تم ہمارے ساتھ تو عیاشی کرتے رہے ہو, کل آج تم بڑی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہو, یہ مولوی پن اپنے پاس رکھو. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اور سملرلی اب دیکھیں, اور پھر ایگزامپل یہ دی جاتی ہے, سبحان اللہ, یعنی ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا. ان کے اپنے بیٹے, اب آپ کا اور میرا کیا خیال ہے کہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہوگی اپنے بیٹے کو, اپنی وائف کو دعوت نہیں دی ہوگی. ان جیسی دعوت کوئی سبحان اللہ ہم میں سے سب اکٹھے بھی ہوں جو تو نہیں دے سکتے. اور ان کے بیٹا دیکھیں ان کے لیے آزمائش بن گیا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بچے ادھر آ جاؤ, یعنی کشتی کے اوپر آ جاؤ, بچ جاؤ گے. اینڈ ناؤ ہی اسپوک دا لاجک. ابا جان آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں پہاڑ کتنا اوپر ہے. یو نو ہی یوزڈ دا لاجک دین. میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا, ادھر کون آئے گا. What's the possibility of this water coming to top of This is how he used logic, right? تو اس ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے یعنی اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بندہ لاجک کے اوپر جاتا ہے نا, دین کو سائڈ پہ کر دیتا ہے, جو دین کا ٹیکسٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ظلمات کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ اندھیروں میں وہ چلا جاتا ہے. When you always look at logic, right? اور ہوتا کیا کہ دیکھیں اس واقعے میں بھی ان کا جو بیٹا ہے وحال بینہم الموج, اور جو ہے وہ موج آ جاتی ہے, اس کا کوئی لاجک کام نہیں آتا, چاہے جتنا مرضی اونچی پہاڑ کیوں نہ ہو. تو دین از گڈ فار اس. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, تمہارا لاجک کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں میرے اوپر یہ پرسکرائب کر دیا گیا ہے, کیوں فرض کر دیا گیا ہے, why should I do this and why should I don't do this, ہمارے لیے بہتر ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے. سولوشنز, آئی تھنک لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز, کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں شیطانی وسوسوں سے. اور یو نو میرے خیال سے صبح شام کے اذکار ہیں, پروٹیکشن کی دعائیں ہیں. پہلے تو ایک تو کانشیس مائنڈ ہے نا, کانشیس مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. دس اویئرنیس کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اس کو کھلا دشمن سمجھنا, وسوسوں کو فلٹر آؤٹ کرنا, سوچنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, صبح شام کے اذکار کرنا, سنتوں کی پیروی کرنا. برو ایکچولی جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں نا, لٹرلی یہ سمندر ہے. یو ٹاکڈ اباؤٹ مارننگ اذکار اور جو ایوننگ اذکار کی بات کر رہے ہیں, اور رات کو سونے سے پہلے والے جو اذکار ہیں. ہم میں سے جو امت مسلمہ ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسنون اذکار کرتے ہیں. بہت واللہ میں بتا رہا ہوں کہ with complete responsibility, اگر امت مسلمہ صحیح اذکار کرنے لگ جائیں نا, تو ہماری بہت سارے پرابلمز ریزالو ہو جائیں. برو ہمارے ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی برو. لٹرلی برو. لیکن برو یہ سمجھ نہیں آتی نا بات, سمجھ نہیں کہ آتی. میں ایک جگہ بیٹھ کے
100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھوں تو اسے ملک کی قومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں اگر ایک جگہ بیٹھ کے لاجک نہیں ہے نا, we're finding logic. آپ سمجھ رہے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بہتر نہیں ہے کہ میں اس کو اسکپ کروں اور ان 20 منٹ کو کسی ٹول کسی سافٹ اسکل کو سیکھنے میں لگا دوں. یہ برو جب انسان کرتا ہے نا, اور جب اللہ سے, اور جب when we take Allah subhanahu wa ta'ala out of the equation and think we are the ones who will do We are it, smart. I mean, then we پھر know. ایسی مار پڑتی ہے نا جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ حوالے کر دیتا ہے حوالے کر دیتا ہے اپنے اس اسکل کے, you know. کہ خود سنبھالو. پھر برو انفلیشن آتی ہے, پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, پھر ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, پھر ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے, پھر ایسے حکمران نافذ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں, پھر ایسے سیلفش لوگ آتے ہیں جو آپ کا پیسہ لے کے سوئس بینکس میں اور کہاں کہاں ڈالتے ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ یہ لوگ کوئی کسی نیکی کا زمانہ نہیں رہا. اللہ کے بندے آپ نے جو کیا تھا, یعنی ہم کہتے ہیں حکمران ہمارے کرپٹ ہیں, علماء نے کام نہیں کیا, یہ ہے وہ ہے. What did you do to implement Islam? جیسے لاسٹ خطبے میں بھی تھا کہ آیت الکرسی کا پڑھنا انسان کو کتنے وسوسوں سے اور کتنے شیطانی ٹریپ سے بچا لیتا ہے. There are so many things that ہماری زندگی میں برکت ہم سے نکال کے جا رہی ہوتی ہیں. سو یہ جو اذکار سنتوں کی, اور سب سے بڑی جو چیز ہے نا, ابن عثیمین رحمہ اللہ برو آخری ایام میں نا کہتے تھے, اے میرے طلاب العلم, اے میرے بچوں, اس فتنوں کے دور میں نا اپنے آپ کو علم کے زیور سے لیس کر لو. اور برو اگر انسان کے پاس علم ہے نا, اور علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ساری آیات قرآن کا حافظ بن جانا یا سائنس تک. علم کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ نالج انڈرسٹینڈنگ, چاہے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا نا, کچھ آپ کو حفظ نہیں ہے, لیکن آپ کو کنفیوژنز میں کلیئرٹی مل جائے, آپ کو آپ کا تھاٹ پروسیس محمدی ہو جائے. This is علم. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala said, right? انما یخشى اللہ من عباده العلماء. کہ اب دیکھیں انما کہ صرف علماء ہی, اب علماء اس میں اسکالرز بھی آتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ آف نالج بھی ہیں, طلاب العلم, کہ صرف یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صحیح خشوع اور خضوع کرتے ہیں. They know Allah subhanahu wa ta'ala, they know the essence of this deen. ان کو پتہ ہے اس میں ہماری کامیابی ہے. اور اسی سے نا جب انسان کا علم مضبوط ہوتا ہے نا, تو your شیطان becomes weak. سبحان اللہ. You know, you strike him so hard and at so many points, so many times. جیسے نماز میں بھی تشہد پڑھ رہے ہیں, یہ بھی اس کو بہت زیادہ لگتی ہے. سجدہ تلاوت آتا ہے, آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سر پیٹتا ہے شیطان اپنا کہ اس نے سجدہ کر لیا اور مجھے کہا گیا تھا اور میں نے سجدہ نہیں کیا. یہ اس کے الفاظ ہیں, حدیث میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یو کیپ اسٹرائکنگ. وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا جن تھا, مسلمان ہو گیا تھا, مسلمان ہو گیا. اور ابن مسعود کا بھی برو, عبداللہ بن مسعود کا جو قرین تھا وہ ان پہ ایک دفعہ ظاہر ہو گیا, یعنی وہ سو ویک اینڈ میک, اور انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ کی عبادات نے مجھے کمزور کر دیا. سو یو نو, آپ کا تقویٰ جتنا ہے نا, آپ کا اللہ سے تعلق جتنا ہے, آپ کی عبادات اتنی اسٹرانگ ہیں, سو شیطان کا وہ جو اٹیک ہے نا آپ کی لائف میں بار بار آپ پہ, اس وہ کمزور ہوتا رہتا ہے. برو یہاں پہ نا ہم ایک چیز میں بات کروں, ہمارے جو یوتھ ہے نا برو, علم سے سمجھتے ہیں کہ یو جسٹ بیکم علمی اینڈ موٹیویشنل اسپیکر اینڈ پروپیگیٹ دعویٰ اینڈ بی ایلیکوینٹ. نو برو, علم ٹرانسلیٹس انٹو عمل. اگر علم کے ذریعے عمل نہیں آ رہا نا زندگی میں, then there is no benefit of that knowledge. برو شیوخ تو عمل اصل شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں جانا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا کوئی سورج غروب نہ ہو مگر کہ تم نے اس دن علم حاصل کیا ہوا ہو, کچھ نہ کچھ. اور امام احمد رحمہ اللہ, ان سے یعنی ان کا کوٹ ہے, تو وہ ان سے پوچھا گیا نا کہ علم کتنا حاصل کرے بندہ, واٹ شوڈ بی دی ایج, کہاں تک بندہ علم حاصل کرے, کیا ایج ہونی چاہیے. انہوں نے کیا زبردست بات کی, کہتے ہیں من الحبر الی القبر. حبر کہتے ہیں انک کو, فرام دی انک پاٹ ٹو دا گریو, یعنی تم نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرنا جب تک تم قبر تک نہیں پہنچ جاتے. دس از دا لائف لانگ اسٹرگل. دس آلسو شوز ہیوملٹی, مطلب ہیوملٹی کا بھی ہے نا کہ آپ نے یہ نہیں کبھی سمجھ لینا کہ آپ عالم بن گئے ہو, آپ کا یہ علم کا سفر تو جاری رہے گا. یار امام احمد کے بارے میں آتا ہے, ہی نیو, وہ یعنی بیک ان دا ڈیز وہاں پہ 1 ملین, عربی میں نہیں تھا, ملین نہیں کہتے تھے, الف کہتے تھے. الف زائد الف یعنی ملین ہوتا ہے, 1 ملین. ٹھیک ہے. ان کو 1 ملین نریشن آتی تھی, اینڈ پیپل نیو ہیم کہ یہ بڑے فیمس تھے, وہ سیلیبریٹی تھے, لیکن واللہ وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ کی کوئی باہر کوئی وادی ہو, میں وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں. اور پھر کہتے ہیں انما بلیت بالشہرہ, کہ I am afflicted with fame. I don't want to be famous. These were the scholars. سبحان اللہ. اور آج سبحان اللہ
کچھ آتا ہوتا نہیں ہے, ایک حدیث سنا دی ٹھک سے جو اپلوڈ کر دی کہ یہ بہت بڑے اسکالر ہیں. I mean this is a big question mark for all of us trap of guys. شیطان ہے نا. I mean this یہ is جو فیم ہے نا, فیم کا بڑا فتنہ ہے. ایون وہیب بن الورد کے بارے میں غالباً آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیپل گاٹ ٹو نو کہ فلاں باغ میں, فلاں شہر کے فلاں باغ میں وہیب بن الورد آئے ہوئے ہیں, اینڈ بھاگتے ہوئے وہ آ گئے کیونکہ انہوں نے آج سے دیکھا نہیں تھا وہیب کو. تو جب وہ آئے نا, انہوں نے کہا ویئر از وہیب بن الورد, تو ہی پریٹینڈیڈ کہ ہی از آلسو فائنڈنگ وہیب بن الورد. اچھا. اینڈ ہی اسٹارٹڈ لوکنگ وہ وہیب بن الورد کدھر ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں ہوں. اور آج کل لوگوں کو اچھا اس ایک اور جو چیز ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ریپنگ اٹ اپ, دعا برو, واللہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. وہ ابن قیم الجوزی کہتے ہیں نا کہ جب تم راستے سے گزر رہے ہو اور بار بار کسی گھر کا کتا تمہیں آ کے بھونکے اور تمہیں تنگ کر رہا ہو, تمہیں راستے سے گزرنے دے رہا ہو, واٹ وڈ یو ڈو, تم کیا کرو گے؟ تم پتھر مارو گے دوبارہ آئے گا, تم لکڑی اٹھا کے دوبارہ آئے گا تمہیں. لیکن اف یو ٹیل ہز مالک ٹو اسٹاپ ہم, وہ اس کو پکڑ کے لے جائے گا, باندھ دے گا. تو تمہیں جب شیطان زندگی میں بار بار تنگ کر رہا ہو نا, تو اس کے مالک سے پی پناہ مانگو, مالک آپ کا یہ جو ہے نا مخلوق مجھے تنگ کر رہی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو مالک پہ اس کو روک لیتا ہے آپ سے. ذکر و دعا بالکل ایسا ہی ہے. تو جزاک اللہ خیر اخوان, بارک اللہ فیکم شباب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.